السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب یہ ایک میرا دوست ہے انجینئر محمد علی مرزا کا ماننے والا ہے، تو وہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ مرزا کے بیانات میں اگر سنتا رہتا ہے تو وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو صحابہ آپ کا وسیلہ دے کے دعا مانگتے تھے، تو کہہ رہے کہ ابھی تو وہ حیات نہیں ہے، تو وہ ابھی یعنی حیات نہیں ہے کہہ رہا تھا وہ، تو صحابہ کرام نے ایسا یعنی آپ کی وفات کے بعد تو کوئی آپ کا وسیلہ نہیں پیش کیا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے ایک حدیث پیش کر دیں تو میں مرزا کے بیانات ہی یعنی نہیں سنا کروں گا، تو اس حوالے سے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ مجھے ایک حدیث پیش کر دیں۔ تو آپ کی خدمت میں میری عرض یہ ہے کہ یا تو آپ کوئی ویڈیوز بنا لیں یا کوئی حدیث کا حوالہ مجھے سینڈ کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، انجینئر مرزا کا چیلا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حیات تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے اور صحابہ نے لیا، لیکن اب چونکہ آپ علیہ السلام حیات نہیں ہے اس لیے آپ علیہ السلام کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے۔ یہ انجینئر مرزا کا چیلا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے انجینئر سے یہ سیکھا ہے، آپ ہمیں کوئی ایک حدیث بتا دیں تو ہم مان لیں گے اور انجینئر مرزا کو سننا چھوڑ دیں گے۔ بھائی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ انجینئر مرزا نے جو دھوکے دیا آپ لوگوں کو، اب وہی دھوکے باز مان رہا ہے۔ اس کی زبانی ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں کہ وہ یہ مان رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آج ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لے سکتے ہیں۔ طبرانی سے حدیث وہ بیان کرے گا جس کو ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلے والی جو دعا ہے وہ ایک ساتھی کو سکھائی اور اس کا کام ہو گیا۔ پہلے اسی روایت کا انکار کرتا تھا اور گندی زبان استعمال کرتا تھا، بہت ہی گندی زبان، کہتا تھا وہ جعلی ہے، من گڑت ہے، اس کو آپ مانیں گے تو آپ کو اور بہت سارے روایات ماننی پڑیں گی، پھر آپ گستاخ ٹھہریں گے۔ اب کہتا ہے کہ ہاں جناب وہ روایت صحیح ہے اور اس کو میں مان رہا ہوں۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں پہلے اس کے جو پہلے کلپس جس میں گندی زبان استعمال کرتا تھا اور کس طرح اس نے ان مسلمانوں پر گندی زبان استعمال کی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وسیلے کے قائل اور اس کو جائز مانتے ہیں۔ آپ نے دونوں کلپ سننے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو آدمی اس طرح کی گندی زبان استعمال کرتا تھا اب اس کو صحیح مانتا ہے تو پہلے والا حکم اس پر بھی لگے گا کہ نہیں لگے گا۔ ایسے جاہلوں کے جب بندہ کوئی پیچھے جائے گا وہ خود گمراہ ہوگا اور دوسروں کو گمراہ کرے گا۔ ذرا دیکھیے۔ دعا کا وعدہ کیا، پھر اس نے یہ دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں اے اللہ قبول فرما دے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جا کر دعا کروایا کرتے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں تو یہاں تک موجود ہے، لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا۔ اچھا، اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر بینائی واپس آ گئی الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی۔ لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلطی پر مبنی ہے، وہ پورشن ہے ہی ضعیف، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ میں نے بتایا محدثین کا پیٹ رول ہے، اسی پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے 1 گھنٹہ 25 منٹ کی، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر، جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روایت ضعیف ہے، مطلب وہ اسی طرح، اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد بن حنبل نے، لیکن حدیث ضعیف ہے الادب المفرد میں، صحیح بخاری میں نہیں ہے۔
کہ جو شخص اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو اتنا بڑا ایک خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا، تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لیں، بھلے اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کو۔ اب اتنی بےہودہ بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں؟ فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی۔ آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہے، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے طبرانی والی کو، پھر اس کو بھی صحیح مانے۔ تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں، وہ بھی میں نے دے جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، ہم نے اس کا پورا کلپ سنایا اور آپ کو دکھایا۔ یہ جو بہانے بناتا ہے کہ ہمارے کلپس کاٹ کے دکھاتے ہیں، بات آپ نے مکمل دیکھی اور سنی بھی، اور کس انداز سے بات کی، حقی والی بات کی اور جناب گستاخی والی بات کی، اور اس میں عبداللہ مدلس ہے، ساری باتیں آپ نے سنی۔ حالانکہ اس میں بڑی تحقیق ہے کہ ہر مدلس کی روایت اس طرح نہیں ہوتی۔ بہرحال اسی روایت کو بھی مانے گا اور کہے گا یہ صحیح ہے۔ تو جو باتیں اس نے ہمیں کہی ہیں تو ظاہر ہے پھر اس پر بھی وہ لوٹیں گی۔ ذرا خود آپ فیصلہ کریں اب آگے یہ کیا کہہ رہا ہے اب۔ اور وسیلہ اور توسل کے بارے میں یہ جو ایکسٹریم رویے امام نے تیمیہ نے اختیار کیا، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ وسیلہ اور توسل اختیار کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ ایک بہت بڑے امام طبرانی جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، المتوفا 360 ہجری، جو امام حاکم نیشا پوری کے استاد ہیں، المتوفا 405 ہجری، امام طبرانی نے کتاب لکھی المعجم الکبیر، طبرانی کی کتاب، اس میں یہی حدیث ایک دوسری فارم میں آئی ہے۔ اگرچہ اہل حدیث اس میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں، لیکن امت کی اکثریت اس کی صحت کے اوپر اتفاق کرتی ہے، امام طبرانی خود بھی۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص حضرت عثمان کے پاس گیا اور کہا کہ جی میرا مسئلہ ہے، تو وہ اپنی حکومتی مصروفیت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو وہ شخص پھر سیدنا عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور کہا کہ جی اس طرح حضرت عثمان تو میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں۔ میں نبی اسلام کی خدمت میں موجود تھا، ایک نابینا شخص آیا تھا، اس کی بھی حاجت کا مسئلہ تھا، تو اس کو بھی دعائے حاجت نبی اسلام نے تعلیم فرمائی تھی، تو وہی دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے یہی والی دعا، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ دعا 1185 نمبر روایت ہے ابن ماجہ میں، جس میں آپ علیہ السلام نے اپنا وسیلہ سکھایا ہے۔ تو اب یہ مان رہا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لیا جاتا تھا، صحابہ سکھاتے تھے۔ دوستو آپ نے دیکھا اور سنا، اور اس بھائی کو دعوت اصلاح ہے کہ جناب آپ مرزا کو اب سننا چھوڑ دیں، مرزا آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ پہلے کس طرح کی مثالیں دے رہا تھا، ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور مثالیں گستاخی کی، جو اس روایت کو مانتا ہے تو یہ تو وہ، اور اب اسی روایت کو کہہ رہا کہ جناب میں اس کو صحیح مانتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لیا جاتا رہا ہے، تو یہ ہمارا موقف ہے کہ آج بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ اس نے اس طرح بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، اور ان کی گمراہیوں کا وبال بھی اس پر ہوگا۔ اللہ کریم ایسے گمراہوں سے بچائے، ایسے جاہلوں سے بچائے جو پہلے اس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے، اب وہ مان رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔